بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، ہم سورہ البقرہ 89 آیت صفحہ 17 ہوگا، 17 صفحہ 89۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَقَالُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب محیط۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقائے محترم، ماقبل پیچھے یعنی کہ اس معاہدے کا یا حلف کا ذکر تھا جو بنی اسرائیل سے، آل یعقوب سے، ان لوگوں سے جو سیدنا ابراہیم کے ساتھ حضرت اسحاق کے حوالے سے جڑتے تھے۔ تو اب انہی کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی جا رہی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، واو کا معنی اور، لما کا معنی جب، جاء یجیو کا معنی آنا، ٹو ارائیو، ظہور پذیر ہونا، اور ہم جو ہے مفعول ہے ان کے پاس، اور کتاب یہ فاعل ہے جاء یجیو کا آنے کا، اور جب آئی ان کے پاس، کن کے پاس؟ بنی اسرائیل کے پاس۔ کیا چیز آئی؟ کتاب، ایک عظیم الشان گراں قدر کتاب۔ کتاب کا معنی وہ چیز جسے جمع کیا جائے، ترتیب دیا جائے، اور جس کا کرنا واجب ٹھہرایا جائے، اوبلیگیٹری، یعنی وہ دستور حیات کی جس سے اللہ تعالیٰ نے خود لکھوایا، جمع کروایا، ترتیب دیا، اور جس کے نازل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا جو ہے وہ امت اور انسانیت پر لازم قرار دیا۔ اور جب آئی ان یعنی یہود کے پاس کتاب، مراد ہے قرآن پاک۔ وہ کتاب کہاں سے آئی؟ یہ کسی بھی الہامی کتاب کے بارے میں ایک معیار ہے ہمارے سامنے، اور وہ معیار یہ ہے رفقائے محترم کہ کتاب کامل وہ ہے جو اپنا دعویٰ بھی خود کرے اور اپنے بارے میں دلیل بھی خود دے۔ دعویٰ بھی اس کا ہو، دلیل بھی اس کی ہو، اور دلیل اس کی یونیورسل ہو، عالمگیر ہو، ہر زمان اور ہر مکان میں وہ کام دے۔ یہ نہ ہو کہ وہ دلیل ہو پہلے دور کے لیے اور بعد والے دور کے لیے وہ حکایت ہو، تو ایسا نہیں چاہیے۔ دلیل ہونا چاہیے، اور دلیل ہو جو صحیفہ فطرت سے ماخوذ ہو، کائنات فطرت جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، ورکس آف گاڈ، تو اللہ تعالیٰ کا صحیفہ فطرت کائنات سے وہ دلیل ماخوذ ہونا چاہیے۔ تو مثلا اب یہاں سوال ہوا کہ یہ کتاب کہاں سے آئی ہے جس کا ذکر ہے، تو فرمایا کہ وہ کتاب آئی ہے من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی کتاب نے اپنا تعارف یہ کروایا کہ وہ کتاب آئی ہے من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس کتاب کا وصف کیا ہے؟ مصدق لما معہ، مصدق عام ترجمہ اس کا ہے تصدیق کرنا، تصدیق کرنا، سچا قرار دینا۔ اور وہ کتاب عام ترجمہ ہمارا یہ ہے کہ وہ کتاب سچا قرار دیتی ہے ان کتابوں کو جو
یہود کے پاس ہے۔ تو پھر وہی سوال کہ اگر وہ کتابیں سچی ہیں اور ان میں تحریف ہو چکی ہے تو محرف کتابوں کی تصدیق کیا معنی؟ یعنی کتابوں کو ایک طرف ہم محرف کہیں کہ ان میں آمیزش ہو گئی، ملاوٹ ہو گئی، کمی بیشی کر دی، اور دوسری طرف کہا کہ نہیں وہ تو سچی ہیں، تو اس میں ایک تضاد پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مصدق کا معنی ہے یعنی سچ کر دکھانے والی، سچ کر دکھانے والی، اور مراد یہاں پر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، ظہور، آپ کی بعثت، اس کے بارے میں پیشین گوئیاں، پروفیسیز یہود کے پاس بھی تھیں، نصارہ کے پاس بھی تھی۔ پس آپ کی اس آمد نے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے نزول نے ان پیشین گوئیوں کو سچا کر دکھایا جو ان کے پاس تھی، اور اس طرح گویا کہ ان کی نبوتیں اور رسالتیں بھی اتھینٹک ہو گئیں، اور اس امر کا بھی امکان پیدا ہوا کہ جو کچھ کہا گیا تھا وہ من جانب اللہ تھا۔ تو صدق کا معنی صرف سچا ہونا نہیں ہے بلکہ سچا کر دکھانا۔ مسئلہ ضمن میں رفقائے محترم ہم ایک مقام دیکھتے ہیں، سورہ الانبیاء، سورہ الانبیاء یہ 21ویں سورہ ہے، 21ویں سورہ، اور اس میں یہ آیت نمبر 9، یہ 387 صفحہ ہوگا، 387 صفحہ، 387 صفحہ، آیت 9 کیا ہے؟ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ۔ اب یہاں کیا ترجمہ دیا ہے؟ کیوں جاوید بھائی کیا ترجمہ ہے؟ ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ ہاں، یعنی اب یہاں صدقنا کا معنی یہ نہیں کہ وعدہ سچا کیا تھا، بلکہ وعدے کو سچا کر دکھایا۔ صدقناہم الوعد، اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ نے ان سے سچا وعدہ کیا، بس وعدہ وعدہ ہی رہا، وعدے کو سچا کر دکھایا۔ یعنی جو آپ مثلا کسی سے وعدہ کریں بھی میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارے پاس آؤں گا، تو یہ وعدہ ہے، اور جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے یا اس کو وہ دے دیں گے، اس کی مدد کر دیں گے، تو یہ وعدے کا کیا ہو گیا؟ سچا کر دکھانا۔ ایک ہے وعدہ اور ایک ہے وعدے کا سچا کرنا، اور ایک ہے سچا کر دکھانا۔ تو یہ حالانکہ یہ باب کون سا ہے؟ مفرد ہے، یعنی یہ مزید فی نہیں ہے، صدقنا نہیں ہے، صدقنا لازم ہے، صادق یصدق۔ تو اس کے اندر بھی کیا مفہوم ہے؟ سچا کر دکھانا، سچا کر دکھانا، یعنی جو کچھ آپ کسی سے وعدہ یا وعید کریں اس کو اگر آپ پورا کر دیں تو یہ بھی قرآن حکیم کے حوالے سے کیا ہے؟ صدق ہے۔ تو یہ پھر ہم نے سچا کر دکھایا ان وعدوں کو جو ان انبیاء علیہ السلام سے کیے تھے، اور آگے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُمْ، نتیجہ کیا نکلا؟ پس ہم نے ان کو نجات دی، انبیاء کو، وَمَن نَشَاء، اور ان کو بھی ہم نے نجات دی جو انبیاء کے ساتھ ساتھ ہماری مشیت پر پورے اترے، اور وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور جو زیادتی کرنے والے تھے انبیاء کے مقابلے میں ان کو ہم نے ہلاک کیا۔ یعنی یہ نتیجہ نکلا کہ جو زیادتی تھے کرنے والے تھے، قانون شکن تھے، وہ تباہ ہوئے، اور قوانین الہیہ کا احترام کرنے والے اور ان پہ چلنے والے وہ کامیاب اور بامراد ہوئے۔ یعنی یہاں ہم نے صدقنا کا معنی دیکھا کہ اس کا معنی صرف سچا ہونا نہیں ہے بلکہ سچا کر دکھانا، تو یہی معنی یہاں پر ہے۔
مصدقا لما معہم، سچا کر دکھانے والی، یعنی قرآن جو آیا ہے یہ انبیاء کے ماقبل جو پیشین گوئیاں تھیں، وعدے تھے، وعیدیں تھیں، قرآن نے اپنے وجود میں ظہور سے ان کو سچا کر دکھایا۔ اور ایک اور بات فرمائی، وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان یہود کا حال یہ تھا، من قبل، یہ جو لام کے اوپر رفقۂ محترم پیش آئی ہے نا، حالانکہ من حرف جار ہے، من قبل، حالانکہ قاعدے کا قانون کے تحت یہاں من قبل ہونا چاہیے، میرے معاہدہ کاف جو من ہے یہ حرف جار ہے، یہ بعد والے کو زیر دیتا ہے، تو جب زیر نہ آئے تو یہاں ایک بہت بڑی چیز محذوف ہوتی ہے، اور وہ جو چیز محذوف ہوتی ہے اس پر دلالت کرنے کے لیے من کو بعد والے پر اثر انداز نہیں ہونے دیتے۔ یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس کی اپنی ایک افادیت ہے۔ تو ابھی معنی اس کا یہ ہے کہ اس قرآن کے نزول سے بہت پہلے یہ یہود جو تھے کیا کر رہے تھے؟ یستفتحون علی الذین کفروا، استفتح کا معنی ہوتا ہے کسی پر اپنی فتح کا اظہار کرنا، تو وہ یہود عربوں کو کہا کرتے تھے کہ ہمارے اندر اللہ کا آخری کلام اور آخری رسول آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ہم تم سب پر فتح پائیں گے۔ تو وہ رسول کی، قرآن کی بعثت اور نزول سے قبل فتح کا اظہار کیا کرتے تھے، اپنے فاتح ہونے کا اظہار کیا کرتے تھے، اور اعلیٰ کا معنی یہاں ہے سامنے، ان کے سامنے یا ان کے اگینسٹ، ان کے مقابلے میں علی الذین کفروا، جو کفر یعنی بنو اسماعیل، یعنی جو گویا کہ دین ابراہیمی کے عملی طور پر منکر ہو چکے ہیں، ان کے اوپر وہ اس اپنے فاتح ہونے کا اظہار کیا کرتے تھے۔ پھر ہوا کیا؟ فلما جاءہم، جب وہ آ گیا ان کے پاس، مراد ہے کلام، وہ کلام بھی آ گیا قرآن، اور رسول بھی جو کلام کو لے کر آئے ہیں، جب یہ دونوں چیزیں ان کے پاس آ گئیں، وہ چیزیں، ما اس میں موصول ہے، وہ چیزیں عرفو، جن کو وہ اچھی طرح جان چکے تھے، جن کی وہ معرفت حاصل کر چکے تھے، یہ جن کا اللہ کی طرف سے ہونا آپ کوئی پوشیدہ نہیں رہا تھا۔ دوسرے مقام پر فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ قرآن کے حق ہونے کو اور رسول کی بعثت کو اس طرح پہچان گئے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ تو بیٹے کو پہچاننے میں ماں سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، تو اسی طرح وہ حق الیقین کے طور پر یہ جان چکے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے باوجود کفروا بھی، انہوں نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ آگے اس کی وجہ آ رہی ہے رفقائے محترم، اور یہ ہمارے لیے بھی بڑا چیلنج ہے کہ ہم بھی قرآن حکیم کے ان حقائق کا انکار کر دیتے ہیں جو ہماری جو روایات ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، باپ دادا کی سوچوں سے مختلف ہوں۔ یہ یہود کی رگ ہے جو ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے۔ تو فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو لعنت کا معنی گالی نہیں ہے، لعنت ہے رفقائے محترم خوشگوار نتائج و ثمرات سے محروم ہونا، پانی پر انسان پہنچے اور پیے نہیں، ہاں جی، کھانے کے ماحول میں پہنچے اور کھائے نہ، کھا نہ سکے، بیمار ہے، کھانے نہ دیں، کوئی بھی ایسی صورت ہو جائے کہ انسان کھانا نہ کھا سکے، پانی نہ پی سکے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا؟ ہلاکت۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس کتاب اللہ کا انکار کرنے والوں نے اپنے لیے ناکامی و نامرادی کے سوا کوئی چیز نہ خریدی، یعنی کتاب اللہ کا انکار کرنے والے سوائے اپنے لیے ناکامی اور نامرادی کے اپنے لیے کوئی چیز حاصل نہ کر سکیں گے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم ہم 47ویں سورہ میں، سورہ محمد،
606 صفحہ آیت نمبر 1 اور 2، 606 صفحہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الذین کفروا، وہ کہ جنہوں نے انکار کی روش اختیار کی ہے، یہ 47 1 2۔ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راستے سے، اور اللہ کا راستہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ الانعام آیت 155۔ سبیل اللہ سے مراد قرآن پاک۔ اور وہ لوگ جو کتاب اللہ یعنی قرآن پاک سے رکتے بھی ہیں اور دوسروں کو روکتے بھی ہیں، کیا ہوگا ان کا انجام؟ اضل اعمالهم، ان کے اعمال جو کتاب اللہ سے روکنے کے حوالے سے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ ناکام، بے ٹھکانہ، ان کو کامیابی کا راستہ نہ مل سکے گا، یہ اضلال ہے۔ اضل اعمالهم، ان کے اعمال رائیگاں جائیں گے، یعنی وہ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ کتاب اللہ کا نور نہ پھیلے، کتاب اللہ کا نور پھیل کر رہے گا، اور جس مقصد کے لیے وہ اعمال انجام دے رہے تھے اس کو حاصل کرنے میں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ اور فرمایا والذین آمنوا، ان کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لا رہے ہیں، اور ایمان جہاں بھی قرآن میں آیا رفقائے محترم اس سے مراد توحید ہے، ایمان سے مراد توحید ہے، کیونکہ جن کو قرآن نے مشرک قرار دیا ہے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ ہے، خالق ہے، زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، موت و حیات کا مالک، رزق عطا کرنے والا، یہ تمام چیزیں مانتے تھے۔ تو جب مانتے تھے تو مشرک کافر کیسے ہو گئے؟ تو ان کا کفر یہ تھا رفقائے محترم کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ساری چیزیں پیدا کرنے کے بعد یہ اپنے کچھ اختیارات اپنے نیک بندوں کو دے دیے، اب ہماری پکاریں دعائیں نیک بندوں تک، اور نیک بندے ہماری پکار اور دعا اللہ تک پہنچاتے ہیں، وہ وسیلہ ہے، نیک بندوں کا وسیلہ وہ مانتے تھے۔ بس وہ حج بھی کرتے تھے اور حج میں تلبیہ بھی کہتے تھے اور کہتے اللہم لا شریک لک، اے اللہ آپ کا تو کوئی شریک نہیں ہے، اللہم اے اللہ لبیک، ہم آپ کے دروازے پر حاضر ہیں، لا شریک لک، آپ کا تو کوئی شریک نہیں ہے، الا، ہاں کچھ شخصیات ہیں تیرے مقرب بندے ہیں، تملکہم وما ملک، تو نے اپنے کچھ اختیارات ان کو دے دیے ہیں، اصل مالک تو تو ہی ہے، وہ تیرے عطا کردہ اختیارات سے ان کے پاس کچھ اختیارات ہیں۔ یہ تھا ان کا کفر اور شرک، اور آج یہ ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان توحید کے ساتھ، اور پھر ایمان کا دوسرا معنی کیا ہے؟ کتاب اللہ قرآن پاک پر ایمان۔ دیکھیے فرمایا جنہوں نے اللہ کو توحید کے ساتھ مانا، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور یہ نہیں کہ بس اللہ کو مان لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، دوسری شرط کیا لگائی؟ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے صلاحیت بخش اعمال بھی کیے۔ اب یہ جو دوسرا لفظ تھا رفقائے محترم، عامل الصالحات، صلاحیت بخش اعمال، اس کی تفسیر آئے گی۔ پہلے تفسیر آمنو کی، کہ آمنو سے کیا مراد ہے، ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، ایمان یعنی اس چیز پر ایمان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رفقائے محترم کیا تھے؟ پیامبر، یعنی پیغام لانے والے۔ اب رفقائے محترم آپ کے پاس کوئی پیغام لائیں، آپ کے باپ کا، کسی دوست کا، گھوڑے پر، اب گھوڑے پر وہ سوار ہو کر لائے پیغام، اب آپ اس پیغام کو لے لیں، اس لفافے کو، اور اس کو کہیں اوپر رکھ دیں، اور وہ گھوڑا جو ہے اس کی لگام پکڑ لیں اور اس کا جلوس نکالیں، گھوڑے کے اوپر زرق برق لباس ڈالیں، اس کی خوبصورت لگامیں ڈالیں، اس کی جو اوپر زین ہے اس کو خوب سجا دیں، اور گھوڑے کے ساتھ بڑا پیار اور محبت، تو بتائیں آپ کا انجام کیا ہوگا؟ میرا انجام کیا ہوگا اگر ہم ایسا کریں؟ آج ہم اس کے سوا کیا کر رہے ہیں رفقائے محترم؟
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام لانے والے تھے، اللہ کی طرف سے پیغام لائے۔ وہ پیغام قرآن ہے، وہ قرآن پیغام جو ہے وہ تو غلافوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، سال میں کبھی شوق ہوا، جذبہ آیا تو رمضان میں کھول لیا، اور آپ کے کہیں امامے پوجے جا رہے ہیں، کہیں آپ کی پگڑی شریف کا، کہیں آپ کی سبز پگڑی ہے، کہیں کوئی پگڑی ہے، کہیں آپ کے دانتوں کا ذکر ہے، ہاں جی، اور مسجد ہماری شاہی مسجد اور استنبول اور سری نگر میں رفقائے محترم آپ کے بال ہیں اور ان کی زیارت ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ دنیا جہان میں حضور کی طرف منسوب پگڑیاں، نالین اور بال اور دانت اکٹھے کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا ایک ہی آدمی کے یہ سارے دانت ہیں؟ یہ اسی آدمی کے تمام بال ہیں، یہ اسی آدمی کی تمام پگڑیاں ہیں۔ یعنی پگڑیاں اور دانت اور بال ہونے چاہیے تھے مدینے میں، مدینے میں وہ نہیں ہے، اور وہ کہاں آپ کو مل رہا ہے؟ سری نگر میں، سری نگر میں، یعنی گھر والوں کو خبر نہیں ہے اور سری نگر والے اس کی زیارتیں کروا رہے ہیں، اور درگاہ بنی ہوئی ہے اور وہاں نظریں اور نذرانے چڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو رفقائے محترم المیہ ہے، یہ کیوں ہے کہ جو پیغام ہے وہ تو بیک گراؤنڈ میں ہے، اور جو پیغامبر ہے، پیغام لانے والا اور پیغام لانے والے سے متعلق نواسے، نواسیاں، پوتے، پوتیاں اور ان کے یعنی کپڑے، پگڑیاں، جوتے، وہ اصل مقام پر آ گئے۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ آمنوا بما نزل علی محمد، ایمان یعنی اس چیز پر ایمان لائیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے، یعنی ایمان سے مراد ایمان بالقرآن ہے۔ یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفقائے محترم نبوت سے جو پہلے آپ کے 40 سال ہیں، کیا 40 سال آپ کی پہلے زندگی موجود نہیں تھی مکے میں؟ آپ کو کس چیز نے رفقائے محترم امتیازی پوزیشن عطا کی؟ آپ کی جو کل 63 سالہ زندگی ہے حضور علیہ السلام کی، اس 63 سالہ زندگی میں کس چیز نے درمیان میں ایک خط امتیاز کھینچ دیا؟ کس چیز نے ڈسٹنکشن پیدا کی آپ کی زندگی میں؟ آپ کی زندگی کس اساس پر 2 حصوں میں تقسیم ہوئی؟ یعنی قرآن کے پہلی زندگی، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کی زندگی، اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد کی زندگی۔ یعنی قرآن وہ ڈیمارکیشن ہے رفقائے محترم، قرآن وہ چیز ہے جس سے زندگی میں انقلاب آیا، کہ قبل قرآن ایک زندگی ہے، بعد قرآن دوسری زندگی ہے۔ قبل قرآن ہمارے لیے قرآن نے کہا کہ رسول بحیثیت رسول اسوہ ہیں، اور رسالت آپ کی تا قیام قیامت جاری ہے، اور رسالت قرآن کے سوا کیا ہے؟ تو یہ پورا عالم اسلامی رفقائے محترم جس دلدل میں مبتلا ہے وہ یہ کہ جو پیغام ہے وہ بیک گراؤنڈ میں ہے، اور پیغام لانے والے کی نسبت سے نواسے نواسیاں وہ دین بن گئے۔ یہ ہے اصل فساد کی جڑ۔ تو جو ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ خالص حق ہے ان کے رب کی جانب سے، تو جو اس خالص سچے حق پر ایمان لائیں گے کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان کی بدحالیاں دور فرما دیں گے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور جتنی ان کی داخلی اور خارجی کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ ایمان بالقرآن اور قرآن کے پروگرام پر چلنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وہ سارے داغ دھبے دھل جائیں گے۔ یہ تھا وعدہ رفقائے محترم کن کے ساتھ؟ کتاب اللہ پر چلنے والوں کے ساتھ۔ اور اس کے نتیجے میں ہمیں کس مقام پر ہونا چاہیے تھا رفقائے محترم، اور آج ہم کس مقام پر ہیں؟ یہ سورہ رعد، سورہ رعد 13ویں سورت رفقائے محترم، آیت نمبر 19، 302 صفحہ۔ یہ یہود کی بات نہیں ہو رہی رفقائے محترم، میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے۔
آیت نمبر 19 302 صفحہ، فرمایا أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ رفقائے محترم، اس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آنکھوں والے کون ہیں اور نابینے کون ہیں، اور اس آنکھوں والے اور نابینے معیار کو سامنے رکھ لیں، اور پھر اپنے بارے میں، میرے بارے میں اور عالم اسلامی کے بچے کے بارے میں، عرب و عجم کے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھلا علم رکھتا ہے، أَفَمَن يَعْلَمُ، یعنی یوں نہیں فرمایا بھلا وہ جو ایمان رکھتا ہے، أَفَمَن يَظُنُّ جو اعتقاد رکھتا ہے، یعنی کنفیشن یا کریڈ یا فیتھ، یہ بات نہیں، کیا فرمایا؟ علم۔ اور علم کے بارے میں لکھ لیں کہ علم جو ہے رفقائے محترم قرآن میں سورہ بنی اسرائیل 17ویں سورہ آیت نمبر 36، علم وہ ہوتا ہے جو آنکھوں دیکھا ہو خود، اور اپنے کانوں سے سنا ہو، اور اپنے دماغ کے ذریعے اس کی ویریفیکیشن کی ہو۔ علم کی 3 شرطیں ہیں، اپنی آنکھیں انوالو، اپنے کان انوالو، اور اپنا برین اور مائنڈ اس کی تصدیق کرے، اس کو سچا قرار دے، اس نے ٹیسٹ کیا ہو، تجربے اور بعض تجربے سے وہ گزرے، تب وہ علم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص جو علم رکھتا ہے کس بات کا رفقائے محترم؟ کہ انما انزل الیک من ربک الحق، کہ جو کچھ بلا شبہ نازل کیا گیا ہے اے رسول آپ کی جانب، وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ یعنی قرآن کے حق ہونے کو آپ نے علمی طور پر جاننا ہے اور علمی طور پر اسے بیان کرنا ہے۔ علم کا معنی اس وقت رفقائے محترم سائنسز، علم کا معنی سائنٹیفک نالج جو سمع بصر اور فؤاد سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ اور میں قرآن کے علم ہونے کو، حق ہونے کو سائنٹیفکلی ثابت کریں تو ہم ہیں آنکھوں والے، اور اگر قرآن کے علم ہونے کو، ہم حق ہونے کو علمی بنیاد پر نہ ثابت کر سکیں تو ہم کون ہیں؟ کمن ہوا اعمی، ایسے لوگ اندھے ہیں۔ اندھا وہ نہیں جو آنکھیں رکھتا ہے، نہیں، وہ اندھا ہے قرآن کی روح سے، یعنی اندھا وہ ہے کہ جس کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن یہ علم نہیں ہے کہ قرآن حقیقت پہ مبنی ہے۔ تو کیا بھلا یہ اندھے مقابلہ کر سکتے ہیں ان کا جو اولو الالباب ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، بڑے ارباب فکر و دانش، اولو الالباب یعنی جنہوں نے حقائق اشیاء کا خلاصہ، جوہر، ایسنس نکالا ہے، اولو الالباب، یہ ایمان والے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم یہ جو اندھے ہیں، ان اندھوں کی ایک پہچان ہم سورہ الانعام، یہ میرے اور آپ کے حوالے سے یہ 50 آیت رفقائے محترم، آیت صفحہ 160 کی آخری سطریں ہوں گی، آیت نمبر 50، اور دیکھیں اللہ پاک حکم دے رہے ہیں، کل حکم دے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ پاک ارشاد کل، اے ہمارے حبیب آپ خود اعلان کریں، کیونکہ قوم تو اللہ کا اعلان بھی نہیں مانتے۔ جی ہم تو عاشق ہیں ان سرکار کے، فدا ہیں اس سرکار کے، قبلے کا قبلہ دیکھے، کعبے کا کعبہ دیکھے تو جہاں کعبہ بھی جا کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو کیا قل اعلان کیجئے،
کیا اعلان کیجئے رفقا محترم؟ لا اقول لکم، اے لوگو میں تم سے نہیں کہتا. تمہارے مولوی کہتے ہیں، مفتی اور قاضی کہتے ہیں تو کہتے رہے، رسول فرماتے میں نہیں کہتا. کیا نہیں کہتا رفقا محترم؟ عندی خزائن اللہ، کہ اللہ کے خزانے اب اللہ کے پاس نہیں، وہ میرے پاس آ گئے. بہت بڑا دل گردہ چاہیے رفقا محترم یہ اعلان کرنے کے لیے، کیونکہ مذہبی پیشوائیت تو چلتی اس بنیاد پر ہے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، خاص بندے ہیں، اب اللہ کے خزانے تو ہمارے پاس ہیں. اللہ کے خزانوں کو بانٹنا یہ تو اب ہماری ڈیوٹی لگی ہے. اور ہم جتنے جاتے ہیں غیر اللہ کے دروازوں پر کیوں جاتے ہیں؟ یہ سجادوں کے اور استھانوں کے اور مزاروں کے چکر ہم کیوں لگاتے ہیں؟ کہ جی وہ کرنی والے حاجت روا مشکل کشا، بس ایک نظر ان کی چاہیے. نظر ہوئی نہیں، نظر پڑی نہیں، اور دونوں جہان میں بیڑا پار. ان کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے لوگو اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں. میرے پاس اس لیے نہ ہو کہ میں تمہاری بگڑی بنا سکتا ہوں. اللہ نے اپنے خزانے میرے قبضے میں دے دیے، اس لیے میرے پاس نہ آنا. نمبر 2 فرمایا وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، اے لوگو میرے پاس اس لیے نہ آنا کہ میں جانتا ہوں کل کیا ہونے والا ہے. یعنی گھوڑوں کی شرطیں لگانے والے اور جاتے ہیں حضرت کے پاس تو ان سے کوئی نمبر ملتا ہے، بس جی حضرت نے بتا دیا اب تو یہی جیتے گا، اور ہم نے تو شرط لگا دی. حضرت تو بھائی ہر چیز سے باخبر ہے، آنے والا کل کیا ہے سب کچھ معلوم ہے. تو فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے کہ میرے پاس کل آنے والے کا علم نہیں ہے، کل کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ کو علم ہوتا رفقا محترم کہ یہ جو احد کے مقام پر پہاڑ پر ٹیلے پر جو آپ نے کھڑے کیے تھے تیر انداز، کہ ان میں مطعم بن جبیر کے علاوہ یہ آدمی نیچے اتر آئیں گے، تو آپ ان کی جگہ پر اور زیادہ افراد کھڑے کر دیتے. اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ طائف کے میدان میں میرے ساتھ یہ ہوگا، اور بیر جارانہ کے مقام پر جو آپ کے 70 اصحاب کو شہید کیا، 70 قرآن کے علماء کو، صحابہ، معلم، رسول کی تربیت سے ایک آدمی بھاری اور رفقا موت، 70 معلمین قرآن کو حضور علیہ السلام نے غافروں کے کہنے سے جو آئے مدینے میں، یہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہمیں آپ استاذ دے دیں. آپ نے 70 اصحاب کو ان کی معیت میں رفاقت میں بھیج دیا رفقا محترم معلم بنا کر، اور جارانہ کے مقام پر پہنچے تو وہ یکے بعد دیگرے انہوں نے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، اپنے قبیلے میں جا کر اور شہید کرنا شروع کر دیا. صرف 3 افراد بچ کر آئے، باقی شہید ہو گئے. اب کتنا بڑا غم اور تکلیف ہے رسول کے لیے. تو اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ آپ کے شاگردوں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے تو آپ ان کو بھیجتے. تو کیا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں مجھے الغیب، آنے والا کل کیا ہوگا مجھے علم نہیں. حضور علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے تھے تو انصار کی بچیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا فینا نبی یعلم الغد، کہ ہمارے اندر تو اللہ کے وہ نبی موجود ہیں جو آنے والے کل کو جانتے ہیں. فرمایا کفل بنات کفل بنات، عائشہ روکو ان بیٹیوں کو، روکو ان بیٹیوں کو. فرمایا لیس نبی یعلم الغد، نبی کو نہیں علم ہوتا کہ آنے والا کل کیا ہے. کیا تم نے سیدنا یعقوب کو نہ دیکھا کہ اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ ان کا بیٹا فلاں کنویں میں بیٹھا ہے تو کیا ان کو وہیں چھوڑ آتے؟ تو یہ جو اپنی ذات کے حوالے سے بھی اوپنلی کہنا کہ بھائی الغیب ہمارے پاس نہیں ہے. پھر فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور اے لوگوں میں تم سے نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، خدا ہوں، خدا کا اوتار ہوں، سپر مین ہوں، سپر ہیومن ہوں. ان 3 چیزوں کی نفی کی رفقا ہوتا. ہمارے ہاں کہ جی اللہ کے فلاں ولی جو تھے
وہ تو چلے گئے ایک کنویں کے اندر الٹے لٹک گئے، 40 سال تک لٹکے رہے اور کچے دھاگے کے ساتھ۔ تو ان 40 سالہ رفقائے محترم نمازوں کا کیا بنا اور روزوں کا کیا بنا؟ اور یہ جو الٹا انہوں نے اپنے آپ کو لٹکایا، تو یہ کس نبی کی سنت ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور کھانے پینے کا کیا بنا؟ قرآن تو نبیوں کے بارے میں کہتا ہے ما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، نبیوں کو بھی ہم ایسا جسم نہیں دیتے جو کھانے پینے کا محتاج نہ ہو، اور یہاں 70 سال تک 40 سال کچھ کھا ہی نہیں رہا۔ پھر کیا کرتا ہے کہ ایک فلاں ان کے پاس ساری زندگی ایک سیب پر گزار دی، تو ذہن میں آتا ہے کہ شاید انہوں نے سیب کھایا ہوگا، نہیں، صرف سونگتے تھے، کھانے کی نوبت ہی نہیں آئی، ایک سیب بھی بچ گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ملک نہیں ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ حاجات و ضروریات ہیں اس کے ساتھ۔ یہ 3 چیزیں رفقائے محترم کیا فرمایا؟ ان کی نفی کی۔ میں خزانوں کا مالک نہیں، اللہ کے خزانے میری تعویل میں نہیں، میں عالم الغیب نہیں، میں سپر ہیومن نہیں۔ اس کے بعد کیا کہا رفقائے محترم؟ میں کیا ہوں؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیچھے پیچھے چلنے والا ہوں اس کے جو اللہ میری طرف وحی کرے، میں تو اپنی طرف ہونے والی وحی کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہوں۔ وحی قرآن، میں تو قرآن کا مقتدی ہوں، قرآن میرا امام ہے، قرآن کے پیچھے پیچھے میں چلتا ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، ان سے کہو کیا بھلا آنکھوں والے اور نابینے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں کن کو نابینا کہا جا رہا ہے رفقائے محترم؟ جو یہ کہیں کہ اللہ کے خزانے رسولوں کے پاس ہیں، ولیوں کے پاس ہیں، وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، وہ سپر ہیومن ہوتے ہیں، وہ اللہ کے قرآن کے پیچھے نہیں چلتے، اللہ کا قرآن ان کے پیچھے چلتا ہے، یہ نابینا پن ہے، اس کو نابینا پن کہا۔ اور اس کے برعکس کو نور کہا، روشنی کہا۔ اور آج فرمایا افلا تتفکرون، اے لوگوں کیا بات ہے، کیا تم نے فیصلہ کر لیا کہ تم نے عقل و بصیرت، سوچ سمجھ اس سے کام نہیں لینا؟ اور ہمارا تو پکا یقین ہے رفقائے محترم کہ عقل سے کام لینے والا تو بس عقلی پیاد بندہ گیا، اگر عقل سے کام لے گا تو وہ پھر رہے گا کہاں؟ اور اس ضمن میں رفقائے محترم سورہ الانبیاء ہی میں قرآن حکیم نے اس حقیقت کا اظہار کیا کہ یہ جو انبیاء کے بارے میں بات ہو رہی ہے، 34ویں آیت، پہلے تو یہ ارشاد فرمایا آیت نمبر 34 میں، یہ 390 صفحہ ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اے رسول ہم نے کسی بشر کو ہمیشہ رکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بشر تو آیا ہی ہے جانے کے لیے، یہ دنیا ابدی زندگی کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور آپ بھی وفات پا جائیں گے، تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یعنی خلود اللہ تعالیٰ نے اس حیات عرضی میں کسی کو عطا نہیں کیا۔ اور آپ اس کے ساتھ ذرا پیچھے چلیں، 357 صفحے کی آیت نمبر 8 پڑھیں، 387 ہوگا میرے خیال، 387 آیت نمبر 8، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ما قبل کن کا ذکر ہے رفقائے محترم؟ نبیوں کا۔
وما ارسلنا قبلک الا رجالا، نہیں رسول بنایا ہم نے مگر مردان کار، رجال، اور وہ رجال کیسے تھے؟ وما جعلناہم جسدا، نہیں بنایا ہم نے ان کو ایسا ڈھانچہ، وجود یا باڈی نہیں دی تھی، نبی کو بھی کیسا ڈھانچہ یا باڈی نہیں تھی رفقائے محترم؟ لا یاکلون الطعام، کہ جن کو کھانے پینے کی ضرورت ہی نہ ہو، سیب سونگے اور زندگی گزار لیں، نہ کھانا نہ پینا، اور وما کانوا خالدین، اور نہ ہی ہم نے ان کو ہمیشہ کی زندگی دی ہے، رسولوں کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ اور اسی ضمن میں رفقائے محترم اب ایک اور مقام دیکھ کر پیچھے چلتے، سورہ سبا 34ویں سورہ 512 صفحہ، 34ویں سورہ 512 صفحہ، آیت نمبر 5 اور 6، 5 اور 6، 512 صفحہ۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، دیکھیں کیا تعبیر ہے، ایکسپریشن کا اظہار اور انداز، فرماتے ہیں کہ والذین، اور وہ لوگ سعوا، جو کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، صحیح سے جدوجہد کرتے ہیں، اور کہاں کرتے ہیں رفقائے محترم؟ فی آیاتنا، ہماری آیتوں کے بارے میں، آیات الہی کے بارے میں جدوجہد کرنا تو رفقائے محترم پریز وردی ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جدوجہد، محنت، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہاں ان کی جدوجہد کا مقصد کیا بتایا رفقائے محترم؟ معاجزین، وہ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن میں کیا ثابت کریں؟ تضاد، کمزوریاں، کمیاں۔ قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہدایت و رہنمائی لینی ہے، ہدایت و رہنمائی تو باپ دادا کی روایات اور قصوں سے لیتے ہیں، قرآن تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن والوں کو کس طرح عاجز کرنا ہے۔ بھئی قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، تو صلاۃ کیسے ہو؟ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کیسے ہو؟ قرآن میں یہ بھی نہیں، قرآن میں وہ بھی نہیں۔ تو قرآن کا مطالعہ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ قرآن کی اکملیت اور اس کا احسن اور اجمع ہونا جو ہے وہ ذہن میں آئے، بلکہ قرآن کے اندر سے نقائص، کمزوریاں، شارٹ کمنگز تلاش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں رفقائے محترم اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ایسی اقوام اور افراد کو دیکھو گے کہ انجام کار انہیں کیا ہوگا؟ رجز ہوگا، رجز کہتے ہیں رفقائے محترم راجزہ، اونٹ یا بیل یا جانور کے جو پاؤں ہیں، خاص طور پر پچھلے پاؤں کی طاقت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے کہ آپ اسے آنکس ماریں، چھڑیاں ماریں، جو چاہیں مارے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہ ہو سکے، پاؤں اوپر کے وجود کا جو بوجھ ہے اسے برداشت نہ کر سکے۔ تو ایسی قومیں جو اللہ کے کلام میں کمزوریاں تلاش کریں، انجام کار ان کے پاؤں میں سخت ہی نہیں رہے گی کہ وہ اپنے وجود کو برقرار رکھ سکیں۔ دیکھ لیں آج عالم اسلامی کا کیا حال ہے، کتنی بڑی آبادی ہے، 1 ارب سے زائد، کتنے آزاد ممالک ہیں، کتنی افواج ہیں، کتنے صدور ہیں، کتنے لشکروں کے جتھے، سائنٹسٹ، سب کچھ ہے، لیکن کتاب اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے صحابہ والا، تو پاؤں کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اوپر کے وجود کو سہارا دے سکے۔ رجزون، اور آگے فرمایا من رجزن علیم، دردناک، یعنی عالم اسلامی کرا رہا ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے، واویلا ہے، دعائیاں ہیں، لیکن ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے۔
فرماتے ہیں وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قرآن کو عاجز کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے برعکس ایک اور جماعت ہے وَيَرَى، اور رائے رکھتی ہے، دیکھتی ہے، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ کون رفقا محترم؟ الذین اوتوا العلم، جو دیے گئے ہیں، جنہوں نے پا لیا ہے قرآن کا علم، جن کے ہاتھ میں قرآن کا علم آ گیا ہے، علم والے بن گئے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی کیا رائے ہے؟ ان کی رائے ہے اس چیز کے بارے میں جو نازل کیا گیا ہے آپ کے پاس، آپ کی طرف، اپنے رب کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ الحق، یہی قرآن تو حق ہے۔ یعنی جو علم والے ہیں وہ قرآن کے حق ہونے کی رائے رکھتے ہیں، اور ان کی رائے کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہدی الی صراط العزیز الحمید، کہ اللہ کا یہ قرآن تو ہماری رہنمائی کر رہا ہے اس راستے کی جانب، اس شرع حیات کی جانب جو اس اللہ کی ہے، جو غالب بھی ہے اور قابل ستائش بھی۔ تو یعنی علم والوں کو اللہ یہ مقام دے رہا ہے کہ وہ اس قرآن کو پڑھ کر اللہ کی اس شرع حیات کو پا لیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کو غلبہ ملے گا، اور جس کے نتیجے میں ہر طرف ان کی تعریف ہوگی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے صحیح پیغام کو لے کر اٹھے۔ لیکن اس کے لیے رفقا محترم علم جو ہے وہ صرف نوٹ بکوں میں نہیں چاہیے، اس علم کو کہاں آنا چاہیے جو آج آ نہیں رہا ہمارے اندر؟ یہ 29 میں، یہ 49 سورہ العنکبوت، سورہ العنکبوت، یہ بل ہوا، یہ بل ہوا آیات، حقیقت تو یہ ہے یہ قرآن کیا ہے؟ یہ آیات ہیں، نشانات، حقائق۔ کیسے نشانات اور حقائق رفقا محترم؟ بینات، دو ٹوک، واضح، کلیئر کٹ۔ بینات کا معنی دو ٹوک، واضح، کلیئر کٹ۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ یہ وہ حقائق ہیں جو دو ٹوک ہیں، روز روشن کی طرح، سورج سے بھی زیادہ تابناک، روز روشن، بینات، دو ٹوک، واضح، روشن۔ اور یہ روشن حقائق کہاں ہیں رفقا محترم؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ ان سینوں میں ہیں کہ جو اس قرآن کا علم دیے گئے ہیں۔ تو ضرورت یہ ہے رفقا محترم کہ قرآن ہمارے سینوں میں ہو، دلوں میں ہو، دماغوں میں ہو، سیرت میں ہو، کردار میں ہو۔ قرآن صرف قرآن کے اوراق میں نہ ہو، قرآن صرف نوٹ بکوں میں نہ ہو۔ ہمیں وہ طلباء، وہ یعنی قرآن کے افراد درکار ہیں یا بنانے ہیں ہم نے کہ جن کے اندر قرآن پینیٹریٹ کر جائے، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہو قرآن، یعنی کوئی زندگی کا مسئلہ ہو تو اللہ کا قرآن ان کے دماغوں میں، دلوں میں، سینوں میں، ذہن میں، ضمیر میں، کردار میں، فرد میں، جماعت میں، کہ کوئی مسئلہ آئے تو اللہ کا قرآن نور کے طور پر ان کا یعنی مشل اور ان کا رہنما ہو۔ اور آگے فرمایا وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اور جو اس حقیقت کا انکار کرنے والے ہیں وہی تو ظالم ہیں۔ اور یہ تو رفقا محترم ہے کہ قرآن سینوں میں اترے، اور سینوں میں اترنے سے پہلے قرآن کو مسجدوں سے، گھروں سے نکال کر کہاں لانا ہے رفقا محترم؟ ایمان والوں نے اپنے گھروں میں لانا ہے، اپنے اہل و عیال میں لانا ہے، اپنی بیویوں اور بچوں میں لانا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیم دی تھی، یہ دیکھیں 24ویں سورہ اور آیت نمبر 36، سورہ نور
433 صفحہ، یہ 423 400 بلکہ 424 صفحہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی آپ نے نور کی مثال، یہ آیت 34 میں آپ دیکھتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے نازل کی ہیں آپ کی جانب آیتیں، وہ کیسی ہیں رفقائے محترم؟ مبینات، اپنے آپ کو کھولنے والی، اپنے آپ کو روشن کرنے والی اللہ کی آیتیں۔ اور آگے آیت 35 میں یہ نور علی نور، اللہ کا نور کیا ہے؟ نور پر نور۔ پہلے انسان کے پاس عقل کا نور، ذہن کا نور، ضمیر کا نور، کردار کا نور، پھر اس پر اللہ کا قرآن کا نور، نور علی نور۔ اور یہ نور علی نور والا جو ہے، یہ نور کہاں ہے رفقائے محترم؟ آیت نمبر 36، فی بیوت، یہ اللہ کا نور تمہیں کہاں ملے گا؟ فی بیوت، گھروں میں۔ کون سے گھر رفقائے محترم؟ آذن اللہ ان ترفع، اللہ وعدہ فرماتے ہیں ان گھروں کے بارے میں جن گھروں میں قرآن اترے گا، اللہ فرماتے ہیں میں ان گھروں کو بلند کر دوں گا۔ آذن اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، اذن بمعنی وعدہ، اللہ کا وعدہ ہے، قانون ہے۔ کیا قانون ہے؟ ان ترفع، کہ وہ گھر جن میں قرآن اترے گا، قرآن آ جائے گا، جو قرآن کے نور سے منور ہو جائیں گے گھر، ان ترفع، ان کو بلند سے بلند کرے گا۔ اور وہ تاریخ میں رفقائے محترم محفوظ ہے۔ مکے اور مدینے کے جھونپڑے تھے، کوئی پکے مکان بھی نہیں تھے، پیلسز تو دور کی بات ہے۔ ان کچے پکے اور جھونپڑوں کے اندر کھجور کی جن کی چھتیں تھیں، ان میں قرآن اترا رفقائے محترم، اور کیسر و کسرا کے محلات پر چھا گیا۔ تو آج ہمارے پاس پریزیڈنٹ ہاؤس بھی ہے، پرائم منسٹر ہاؤسز بھی ہے، اور اپنے بھی گھر کوئی معمولی چھوٹے نہیں ہیں، لیکن ان گھروں میں چونکہ قرآن نہیں اترا، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ تھی وہ رفقائے محترم یہود کی سازش کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ مومنوں کا بس تعلق اتنا ہی ہو۔ کیا اس کو ابھی جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا ادھر چلتے ہیں، سورہ البقرہ 89 جہاں پر ہم تھے، کہ کیا وہ کرتے تھے؟ آیت نمبر 91 فرمایا کہ یہ 90، بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عباده فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب محیط۔ فرمایا بہت برا سودا کیا انہوں نے، بہت برا سودا کیا انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے، کہ انکار کر دیا انہوں نے، ناقدری کی انہوں نے اس چیز کی جو اللہ نے ان پر نازل کی، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتے ہوئے۔ کس بات سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل نازل کیا۔ فضل اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے اپنا قرآن ان پر نازل کر کے اپنے فضل سے نوازنا چاہا، اور انہوں نے اللہ کے فضل کو لینے سے انکار کر دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کے فضل یعنی کلام کی قدر نہ کرے، فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ قوم پھر اللہ تعالیٰ کے غضب در غضب کی زد میں آ جاتی ہے۔ اور اس کو کیا فرمایا؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو قومیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو جو فضل کی شکل میں آتا ہے اس کا انکار کرتی ہیں، اس کی قدر نہیں کرتی، اس کو کما کو وہ مقام نہیں دیتی جو ملنا چاہیے کلام الہی کو، تو ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا پس ان کے لیے ہے کیا ہے؟ عذاب۔ اور عذاب کو کیا رفقائے محترم کہا ہے؟ عذاب محین، عذاب محین۔ عذاب محین کیا ہے رفقائے محترم؟ عذاب محین کا سمبل ہے فرعون۔ عذاب محین اہانت کیا ہے؟ قوم کے اندر فرقوں کا پیدا ہو جانا، گروہوں کا پیدا ہو جانا، طبقات کا پیدا ہو جانا،
اور ان کے اوپر سے غلبہ جو ہے سیاسی اقتدار، معیشت، معاشرت، اس کے اندر جو ہے ناہمواریاں آ جائیں، یہ ہے عذاب محیط۔ یہ کیا ہے؟ اس کے لیے ایک مقام دیکھیں، قرآن حکیم نے یہ عذاب محیط فرعون کو قرار دیا ہے۔ یہ 595 صفحہ رفقہ محترم، 595 صفحہ، یہ 94 بار پیچھے سے یہ بات چلی آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِيطِ، آیت 30 ہے، سورہ دخان، آیت نمبر 30۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ایک ذلیل کرنے والے عذاب سے نجات دی۔ اور یہ عذاب مہین کیا تھا رفقہ محترم؟ آگے دیکھیں، من العذاب المہین کہاں؟ من فرعون انہو کان عالیا من المسرفین، یہ ہے عذاب مہین۔ من العذاب المہین، عذاب مہین سے ہم نے ان کو نجات دی۔ اور یہ عذاب مہین کیا تھا؟ من فرعون، یعنی فرعون سے، یعنی فرعونیت سب سے بڑا عذاب رفقہ محترم۔ فرعون کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے لکھ لیں 28 سورہ القصص آیت نمبر 3 اور 4۔ وہ کسی بھی قوم کو طبقات میں تقسیم کر دیتا ہے، چھوٹا اور بڑا، حاکم و محکوم، ہاں جی، دیہاتی، شہری، فرقے، گروہ، یہ سارے فرعون کے ہتھ کنڈے ہیں، فرعونی سیاست ہے۔ اور یہ جو عذاب مہین ہے رفقہ محترم فرعون والا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس سے باخبر کیا تھا، لیکن ہم نے چونکہ اللہ کے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا ہے، لہٰذا اب یہ عذاب، باوجود اس کے کہ ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں، لیکن پھر نہیں سمجھ رہے کہ یہ عذاب ہے۔ یہ دیکھیں 163 صفحہ، 163 صفحہ، آیت نمبر 65 سورہ الانعام۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ، کہو ان سے، آگاہ کرو ان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس امر کا بھی امکان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس امر کا بھی امکان ہے۔ کس امر کا رفقہ محترم؟ أَلَا أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا، کہ وہ اللہ اے مسلمانوں تمہارے اوپر بھی عذاب بھیج سکتا ہے۔ تم اللہ کے کوئی چہیتے نہیں ہو، جس طرح 4:123 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر تم بھی ہمارے قانون کو توڑو گے تو تمہاری بھی پکڑ ہوگی۔ اور فرمایا کہ عذاب ہو کہاں سے رفقہ محترم؟ من فوقکم، اوپر سے، اپر کلاس، حکمران طبقہ، یعنی من فوقکم کا معنی اوپر آسمان سے نہیں، یعنی وہ جو تمہارے مافوق ہے، یعنی تمہاری رولنگ کلاس، یعنی رولنگ کلاس، رولرز، وہ معیشت میں ہو، معاشرت میں ہو، سیاست میں ہو، فوج میں ہو، کہ رولنگ کلاس ہی عذاب بن جائے، کسی باہر سے چنگیز خان کی ضرورت ہی نہیں، وہی نوچ نوچ کر ختم کر دیں گے اپنے محکوموں کو۔ من فوقکم، اور آگے کیا فرمایا؟ او من تحت ارجلکم، جب اوپر والے عذاب بنیں گے تو جو ماتحت وہ ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں گے؟ وہ ان کے لیے عذاب بن جائیں گے، یا وہ عذاب آئے من تحت جو ان کی طرف سے جن کو تم اپنے پاؤں کے نیچے روندو، یعنی ماسز جو ہیں، ٹروڈن ماسز، جن کو پاؤں کے نیچے تم روندو، وہ تمہارے لیے عذاب بن جائیں۔ اور پھر ایک تیسری صورت فرمائی رفقہ محترم، او یلبسکم شیعا، پھر تیسری سٹیج کیا ہے کہ تمہاری پارٹیاں بن جائیں۔ یہ اپر کلاس کی پارٹی ہے، یہ محکوموں کی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی، ماسز کی پارٹی، مستضعفین کی پارٹی، یہ ہاؤس آف لارڈز، یہ وڈیروں کی پارٹی، اور یہ چھوٹوں کی پارٹی، اور یہ سپاہ صحابہ، یہ سپاہ عباس ہے۔ اور پھر کیا ہوگا رفقا؟ یلبسکم شیعا،
تم آپس میں گتھم گتھا ہو جاؤ. یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے اندر گتھم گتھا ہو جائیں، ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیں، سیول وار. اور وہ سیول وار جب ہوگی تو رفقائے محترم کیا ہوگا؟ یوزیکا بعضکم باس باس، اور پھر وہ اپنی قوت و طاقت کا مزہ چکھائیں. ازاقہ یوزی کو مزہ چکھانا، بعضکم ایک دوسرے کو کیا؟ باس باس. باس کہتے ہیں تشدد، لڑائی، ویپن، اسلحہ. تو وہ اسلحہ جو دشمنوں کی طرف پھر ہونا چاہیے وہ تم ایک دوسرے پر سونپ لو، ایک دوسرے کے لیے ماردار. یعنی مسجدوں کے اندر سے اگر امن اٹھ جائے رفقائے محترم، خانقاہوں سے امن اٹھ جائے تو کہاں انسان جائے گا؟ اور اللہ پاک فرماتے ہیں انظر کیف نصرف الآیات، غور کرو ہم کس طرح اپنی آیات کے حقائق عدل بدل کر کے پہلو در پہلو ان کے سامنے کھول رہے ہیں. لعلہم یفقہون، کہ شاید یہ فقیہ بن جائیں، شاید یہ سمجھنے والے بن جائیں. اور فرمایا، عجیب بات فرمائی، کذب بہ قومک، جب ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ فرقے عذاب ہیں، یہ گروہ بندیاں اور جتھے عذاب ہیں، تو آپ کی قوم کہے گی یہ کہاں کا عذاب ہے؟ قوم یعنی جن کے ساتھ آپ کا تعلق قومی ہے نا، جنہوں نے دین کو، اسلام کو قومی چیز بنا لیا ہے، حقیقی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ کون سا عذاب ہے بھائی؟ یہ تو ملٹی پارٹی سسٹم ہے. صحابہ کو بھی پارٹیاں بنا دیا، مہاجر و انصار کو بھی پارٹیاں. بھائی ملٹی پارٹی سسٹم کے بغیر پارلیمانی جمہوریت کیسے چلے گی؟ اس کے بغیر تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے. فرقوں کے بغیر اسلام کیسا؟ اور آگے فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقِّ، ان سے کہو نہیں، یہ حقیقت ہے کہ پارٹیوں کا کثرت کے ساتھ ہونا اور امت میں گروہوں اور فرقوں کا پیدا ہو جانا اور ہر گروہ کا دوسرے پر مار دھاڑ اور چڑھائی کے نقطہ سے چڑھ دوڑنا، یہ عذاب حقیقی ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَقِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. فرمایا میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں، میں تمہیں اس عذاب سے بچا سکنے والا نہیں ہوں، نہ میں تمہارا وکیل ہوں. رسول فرما رہے ہر چیز کے لیے ایک رائپ اپ ہونے کا پروسیس ہے، وہ چیز رائپ اپ ہو جائے گی اور تم خود دیکھ لو گے کہ یہ فرقے عذاب ہیں یا نہیں. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں رفقائے محترم کہ ہر آنے والے پر کچھ سہانی امیدیں ہوتی ہیں اور کچھ دیر کے بعد اس کا اصل نقاب چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہوتا ہے. پھر وہی مایوسیاں، ایک سے مایوس دوسرے کی طرف، دوسرے سے مایوس تیسرے کی طرف. تو یہ تمام کچھ جو ہے رفقائے محترم ہمیں پہلے بتا دیا گیا. تو یہ جو اب ہم آیت 90 پر تھے کہ للکافرین عذاب مہین، یہ عذاب مہین، محکومی، محتاجی. اور یہ جو ہمارا تصور ہے رفقائے محترم کہ یہ جو فقر ہے، فقیری اور ناداری ہے، یہ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا نعوذ باللہ کہ فقیر ہونا تو میرا فخر ہے. اور یہاں تک ظلم کیا ہے کہ جی حضور علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو آپ کی زریں جو تھی، اسلحہ جو تھا وہ یہودیوں کے قبضے میں تھا، گروی رکھا ہوا تھا. اور ایک دفعہ ایک یہودی نے آ کر آپ کے گلے میں نعوذ باللہ من ذالک چادر ڈالی، کھینچنے لگا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابھی تک ہمارا قرض ہی ادا نہیں کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روکنا چاہا تو حضور نے کہا نہیں مت روکو، چونکہ ہم نے اس کا قرضے سے حق ہے کہ ہمارے ساتھ جو چاہے کرے. تو یہ روایت رفقائے محترم یہود کی گھڑی ہوئی ہے، جو اور آپ کو اور مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں اگر تم ورلڈ بینک کے مقروض ہو، امریکہ کے، یورپ کے، برطانیہ کے، فرانس کے، اور وہ تمہارے گلے میں نکیل ڈال کر نچوا رہا ہے تگنی کا ناچ، کوئی بات نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تمہارے تو نبی بھی ایک یہودی کے مقروض تھے. یہ یہود نے کسے گھڑے ہیں. حالانکہ قرآن نے سورہ الحشر آپ پڑھیں 59، قرآن بتاتا ہے کہ یہود تو اپنے اعمال بد کے نتیجے میں مدینے سے جلاوطن کر دیے گئے. یہود میں کہاں تھے؟ مدینے میں.
مدینے میں یہود تھے ہی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے رسول ہم نے آپ کو اتنا دیا کہ غنی کر دیا۔ اللہ رسول کو غنی قرار دے اور میں اور آپ مانتے ہیں نہیں، وہ تو یہود کے مقروض سے نعوذ باللہ من ذالک۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کا کوئی شخص مقروض مرے تو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ من مات من امتی وعلیہ دین فلا نصلی علیہ، اگر میری امت کا کوئی فرد اس طرح مرے کہ اس پر قرض ہو تو ہم اس کی نماز، یا اس نے کیوں قرض لیا، وہ کیوں غیر کا مقروض ہوا، یہ سزا ہے۔ بیت المال طاقتور ہو جائے گا تو ایسے مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے گا۔ تو میری بات یہ تھی رفقاء محترم کہ یہ کہانیاں کیوں گھڑی گئی، صرف سازش کے تحت۔ تو یہ جو اس وقت ہمارے سامنے 90 آیت تھی، اب ہم 91 آیت لیتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے صفحہ 17، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ۔ فرمایا جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، آمینو ایمان لے آؤ، کس چیز پر؟ بما انزل اللہ، کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یعنی اے لوگو آؤ قرآن کے پاس، قرآن کے مومن بنو، قرآن کے حامل بنو، قرآن کے عامل بنو۔ تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں رفقاء محترم؟ قالو جواب دیتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم تو ایمان لائیں گے بس اس پر جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم تو اسی پر ایمان لائیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے باپ دادا کے اوپر جن کا نزول نہیں ہوا، ان کے پاس وہ نہیں ہے، ہم تو اس کا انکار کریں گے۔ حالانکہ فرمایا کہ وہ تو خالص سچا حق ہے، قرآن جو نازل ہوا ہے اور سچ کر دکھانے والا ہے ان کو جو ان کے پاس ہے۔ اس ضمن میں رفقاء محترم میرے اور آپ کے لیے کیا تھا، یہ ذرا دو مقام دیکھیں۔ 2 البقرہ میں یہ آیت 170 صفحہ 31، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اس وقت تو یہ یہود کا حال تھا رفقاء محترم، اور اس وقت یہ میرا اور آپ کا ہے، اس امت کا یہ حال ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے، جب ان سے کوئی اللہ کا بندہ یہ کہہ بیٹھتا ہے، کیا کہتا ہے رفقاء محترم؟ اتبعوا ما انزل اللہ، کہ پیچھے پیچھے چلو اس چیز کے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے، یعنی اتباع کرو قرآن کی، عقائد کو اس پر تولو، اپنے آپ کو تولو، اپنا وزن معلوم کرو، کس کے مطابق؟ اللہ کے قرآن کے مطابق۔ آگے سے کہیں گے یہ بھائی ہم قرآن کو کہاں سمجھ سکتے ہیں، قرآن تو ایک بڑی مشکل کتاب ہے، قرآن کوئی آسان ہے، قرآن کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے، ہم کہاں اور قرآن کہاں، عجیب عجیب قصے کہانیاں۔ تو قرآن کہتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے رفقاء محترم؟ اتبعوا، پیچھے پیچھے چلو، ما انزل اللہ، اس کے جو اللہ نے نازل کیے۔ کیا جواب دیتے ہیں رفقاء محترم؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو جواب یہ دیتے ہیں کہ ٹھیک کہتے ہو لیکن پیچھے پیچھے چلو تم، ہم تو چلیں گے اس چیز کے پیچھے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، یعنی ہمارے لیے تو دین میاں وہ قصے کہانیاں اور روایتیں جو ہمارے فور فادرز نے، باپ دادا نے، مشائخ نے، اکابر نے جو کچھ ہمیں بتایا، ہمیں تو بس اسی پر چلنا ہے۔ تم چلو قرآن پر، ہمارے لیے تو وہی کافی ہے کہ جس پر ہم نے اپنے مشائخ کو، اکابر کو، آبا جو ہے نا، جسمانی آبا اور روحانی آبا۔ روحانی آبا کون ہے؟ پیر، پنڈت، پروہت، پادری، مشائخ، اور مادی ماں باپ۔
تو باپ دادا سے خاندان میں دائیں بائیں جو روایتیں ہیں انہی پر ہم چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، فرمایا ان سے پوچھو کہ یہ تب بھی باپ دادا کی بات مانیں گے اگر وہ عقل سے بھی کام نہ لیتے اور ہدایت الہی بھی ان کے پاس نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی عقل کی بات ہو تو پھر بھی بات ہے، اگر ہدایت ہے ان کے پاس تو بھی کوئی بات ہے، اور اگر باپ دادا ہدایت سے بھی محروم ہیں اور عقل سے بھی کام نہیں لیتے، پیدل ہیں، تو پھر بھی ان کی بات مانیں گے۔ اور فرمایا ان کی مثال کیا ہے، عجیب مثال آ رہی ہے رفقائے محترم آیت 171 میں، اور پورا عالم اسلامی آج اس مقام پر ہے۔ فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ فرمایا ان انکار کرنے والوں کی مثال، تمثیل اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی شخص جو ہے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے دور کھڑا ہوا، اور وہ ہم تک جو آواز آ رہی ہے، کیا آواز ہے؟ دعا و ندا، بس دور سے ایک آواز ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے جس کا مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ کیا رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی دور سے آواز آئے رفقائے محترم، یعنی ایک نعق کہتے ہیں خاص طور پر کوے کا کائیں کائیں کرنا، یعنی یہ جو کائیں کائیں کی آواز ہے آ رہی ہے، لیکن کائیں کائیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب نہیں پتا، آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے، معنی کیا ہے، مقصود کیا ہے، کچھ نہیں پتا۔ کیا فرمایا؟ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ تو بہرے ہیں، یہ تو گونگے ہیں، یہ تو اندھے ہیں۔ اور بہرے، گونگے اور اندھے کون ہوتے ہیں رفقائے محترم؟ قرآن کن کو کہتا ہے؟ ان کو کہتا ہے فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی اگر آپ ایک آواز سن رہے، خواہ وہ قرآنی کی آواز ہے، لیکن آپ قرآن کے الفاظ کو سنتے، معنی نہیں معلوم، مقصد نہیں معلوم، تو ہر وہ آواز کہ جس کے معنی مقصود کو ہم نہ جانیں، بس وہ ایک آواز ہے۔ اب روٹی روٹی، پانی پانی، لیکن ہم پانی اور روٹی کا معنی نہیں سمجھتے، تو پیاس سے مر جائیں گے، پانی کی طرف نہیں لپکیں گے۔ لیکن اگر معنی بتا دیا جائے تو مفہوم معلوم ہو، تو ابھی پا نکالے گا تو ہم دوڑیں گے کہ بھئی یہ پانی کہنا چاہتا ہے۔ تو یہ قرآن نے رفقائے محترم حیوان قرار دیا ہے جو آوازیں سنیں اور ان کا مفہوم، مدعا اور مقصود نہ جانے، حیوان لا یعقل۔ اور یہ کن کو مثال تمثیل دی تھی؟ کن کی؟ کافروں کی۔ اور آج یہ کن پر منطبق ہو رہی ہے، فٹ آ رہی ہے رفقائے محترم؟ میرے اور آپ کے اوپر۔ پھر ذرا آگے چلیں، سورہ المائدہ 151 صفحہ، آیت 104، 150 صفحہ، 150 صفحہ، آیت 104 المائدہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے رفقائے محترم؟ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کیا ہے، آؤ اس کی جانب، آؤ اللہ کے قرآن کی جانب، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اس قرآن کا جو معلم ہے، مدرس ہے، رسول، ان کے پاس آؤ۔ قالو، آگے سے جواب دیتے ہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، نہیں، ہم کیوں جائیں قرآن والوں کے پاس اور قرآن کے معلم کے پاس؟ کافی ہے، حسبنا یکفینا، کافی ہے ہمارے لیے، بہت ہے ہمارے پاس، کیا؟ ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ باپ دادا کے قصے، کہانیاں، دین، روایت، وہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں
کیا ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی؟ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، فرمایا یہ تب بھی باپ دادا کی بات مانیں گے نہ ان کے پاس علم ہو نہ اللہ کی ہدایت ہو۔ اور اس میں رفقائے محترم ایک 31-21 دیکھیں، پھر اصل کی طرف لوٹتے ہیں۔ سورہ آپ کی لقمان 31ویں سورہ لقمان اور آیت نمبر 21، یہ 494 صفحہ، ہاں 494 ہوگا، 494۔ اکتیس 21 پہلے ایمان والوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں الم ترو 20 آیت، الم ترو ان اللہ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ الم ترو، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کس بات پر؟ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ یہ زمین و آسمان کا تمام نظام ان کی خدمت میں اللہ نے کیوں لگایا ہے؟ یہ زمینی اور آسمانی کائناتی قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت میں کیوں لگائی ہیں؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ تعالیٰ نے کیوں مسلسل و پہم ان پر بارش کی ہے اپنی نعمتوں کی، کہ وہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی، روح کے حوالے سے بھی ہیں اور جسم کے حوالے سے بھی، جی ہمارے ظاہر کو بھی بچانے والی اور ہمارے باطن کو بھی، حال کو بھی اور مستقبل کو بھی۔ اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں کی ایک قسم وہ بھی ہے، کیا اس کی پہچان ہے رفقائے محترم؟ یجادل فی اللہ، لڑائیاں جھگڑے مناظرے کس بات میں؟ فی اللہ، اللہ کے حوالے سے، اللہ کے دین کے حوالے سے، آستینے چڑھائے ہوئے ہیں اللہ کے نام پر، ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، فوجدار بنے ہوئے اللہ کے نام پر، اور مناظرے ہیں، لیکن حال کیا ہے رفقائے محترم؟ ساری زندگی گشت کرتے گزار دی، لیکن حال کیا ہے؟ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ ان سے پوچھو تمہارے پاس اللہ کا علم ہے؟ اللہ نے جو علم نازل کیا ہے اپنے کلام میں، وہ علم تمہارے پاس ہے؟ اللہ کے کلام کا علم بھی کبھی حاصل کیا یا نہیں؟ باپ دادا کی روایتیں لیے پھرتے ہو، فضائل اعمال کی کتاب، علم بھی ہے تمہارے پاس؟ پھر کیا فرمایا؟ ولا ہدن، تو اللہ نے جو گائیڈنس نازل کی ہے الکتاب، کتاب ہدا، وہ بھی تم نے سوچ سمجھ کر پڑھی ہے یا نہیں؟ نہ اللہ کا علم ہے، نہ اللہ کی گائیڈنس کا علم ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ اس کتاب کا علم ہے جو نور عطا کرنے والی ہے۔ یہ بائی سٹیجز اسی ایک ہی چیز کے یہ تین رخ ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ علم سے مراد بھی علم الہی ہے، ہدایت سے مراد بھی ہدایت الہیہ ہے، اور ہدایت الہیہ ہی کا عنوان ہے کتاب، اور کتاب کیسی؟ منیر، روشن اور روشنی عطا کرنے والی۔ فرمایا اللہ کے نام پر اٹھے ہیں، اللہ کا علم نہیں، اللہ کی ہدایت نہیں، اللہ کی کتاب کا علم نہیں، وہ کتاب جو نور عطا کرنے والی ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ایسے لوگوں کو کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہے اللہ کے بندو پیچھے پیچھے چلو، پیچھے پیچھے چلو، کس کے؟ ما انزل اللہ، اللہ کے نازل کردہ قرآن کے، اللہ کے قرآن کے پیچھے پیچھے چلو، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، نہیں، ہم تو پیچھے پیچھے چلیں گے اس کے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔
اور آگے کیا فرماتے ہیں رفقائے محترم، اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، کہ کیا پھر بھی یہ باپ دادا کی بات مانیں گے اگرچہ ان کا جو شیطان ہے، شیطان سے مراد ہے ایسا رہنما جو کلام الہی سے ہمیں دور لے جائے، یہ شیطان ہے۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، ہر وہ شخص، فرد اور ادارہ جو قرآن سے اینٹی عقیدہ دے، اینٹی علم قرآن سے، وہ شیطان ہے، سراپا شیطان ہے۔ کیا حقیقت ایسی تو نہیں کہ ان کو جو وقت کا شیطان ہے یدعوہم الی عذاب السعیر، وہ ان کو جہنم کے عذاب میں جھونکنا چاہتا ہے، اور یہ اس کے فریب میں آ کر اللہ کے قرآن سے منہ موڑے ہوئے۔ فرماتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، بلا شبہ وہ شخص کہ جس نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے، اور اللہ کے سپرد کرنے کا معنی ہے اللہ کی کتاب کے سپرد کرنا، کہ اللہ کی کتاب کی حکمرانی میں اپنے آپ کو لے آنا، کہ ہم وہ مانیں گے جو اللہ کا قرآن کہے گا، وہ چھوڑ دیں گے جس سے اللہ کا قرآن ہمیں چھڑانا چاہے گا۔ تو جو کوئی لگا دے گا اپنی ذات کو، چہرے کو، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے گا اللہ کی جانب، اور پھر کیا فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس طرح وہ اپنی ذات میں حسن پیدا کرے گا۔ یعنی ذات میں جو حسن ہے رفقائے محترم، وہ اللہ کے کلام سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ حسن کا منبع کیا ہے؟ اللہ، سب سے حسین و جمیل اللہ کی ذات ہے۔ حسن کا منبع جو ہے، اصلی منبع، وہ اللہ کی ذات ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے جو نازل ہونے والا کلام ہے وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ تو جتنا انسان اللہ کے کلام پر چلے گا اتنا ہی اس میں حسن پیدا ہوگا۔ وہ محسن، جو اپنے اندر حسن پیدا کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی ذات کو علم الہی کے، علم قرآن کے ماتحت کر دے، پھر کیا ہوگا؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو جو کوئی اپنے آپ کو قرآن کے سرنڈر کرے گا تو اللہ تعالیٰ تھما دیں گے اس کے ہاتھ میں ایسا رسا، ہینڈل، الوثقیٰ، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو جو قرآن کے سائے میں آ گیا، قرآن کا ہینڈل جس نے پکڑ لیا، تو یہ قرآن وہ بابرکت کلام ہے جو کبھی نہیں چھوڑے گا، نہ زمین پر نہ حشر میں، ہر جگہ قرآن آپ کا ساتھ دے گا۔ فرمایا وہ عروۃ الوثقیٰ ہے، وہ رسہ ہے جو پکا ہے، ٹوٹنے والا ہے، لن انفصام لہا، اب وہ اللہ کا رسہ ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو جب اللہ کے قرآن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر فرمایا تم بڑھو گے تو قدم قدم پر اللہ اپنی یعنی کرشمے اور قدرتیں تمہیں دکھائے گا۔ اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے رفقائے محترم ایک قانون تمام انبیاء کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی نجات کا راستہ ہے۔ یہ کیا تھا قانون؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے۔ یہ سورہ 43ویں جو ہے، یہ زخرف یہ صفحہ ہے 587، آیت نمبر 21 فرماتے ہیں ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون۔ اس وقت تو یہ رفقائے محترم اہل مکہ کی بات تھی۔ اہل مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے جب وہ قرآن سے دور ہو رہے تھے کہ کیا ہم نے قرآن سے قبل ان کو کوئی کتاب دی ہے؟ کہ اگر کوئی کتاب دی ہے فہم بہ مستمسکون، تو انہیں چاہیے کہ وہ ہماری عطا کردہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ گویا مضبوطی سے کس کو پکڑنا چاہیے رفقائے محترم؟
اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب، ایسی کتاب نہ ہو جسے میں آپ خود لکھیں اور اللہ کی طرف یا امام کی طرف منسوب کر دیں. کتاب وہ جسے اللہ اپنی کتاب کہے اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. فرماتے ہیں بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مہتدون. فرمایا جب انہیں کہا جاتا ہے کہ بھئی تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے کہ جس کو تم مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہو کہ اللہ پر بھی حجت قائم ہو جائے، تو کہتے ہیں نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن تو نہیں ہے، لیکن پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک ڈگر پر، طریقے پر. ہمارے باپ دادا نقشبندی تھے، سہروردی تھے، دیوبندی تھے، بریلوی تھے. ہمارے باپ دادا کوئی ایسے تو نہیں تھے. علی امہ، ان کا بھی ایک طور طریقہ تھا، سلسلہ تھا، مسلک تھا. علی امہ، سواد اعظم، کہ ہم کوئی ایسے ویسے ہیں. ہمارا اپنا ایک سواد اعظم ہے، ہمارا اپنا ایک طور طریقہ ہے، ہمارا اپنا ایک سلسلہ ہے، ہم ایک سلسلے کے اندر جڑے ہوئے ہیں. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہمارے ہاں سلسلے کے بڑے آثار ہیں، برکتیں ہیں، ان کے بڑے نقوش ہیں خیر والے، اور ان نقوش پا سے، آثار سے، نشانات سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. ہم کوئی بے پیرے ہیں؟ ہمارے پیر، ہمارے مشائخ اکابر، ان کے سلسلے، ان کی روایتیں، ان کے قصے ہمارے لیے ہادی و رہنما ہیں. فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. فرمایا اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا، جگانے والا. نذیر کا معنی جگانے والا، بیدار کرنے والا. کوئی جگانے والا، بیدار کرنے والا، آگاہ کرنے والا کسی بستی میں ہم نے آپ سے پہلے اپنا کوئی بندہ نہیں بھیجا مگر الا قال مترفوہا، مگر وہاں کے جو مترف تھے. مترف کا معنی ہوتا ہے دوسروں کی کمائی پر پلنے والا. کمائی کسی کی، محنت کسی کی، اور ثمرہ کوئی اٹھا رہا ہے، فصل کوئی کاٹ رہا ہے، محنت کسی کی ہے. تو دوسروں کی کمائی پر پلنے والے وہ کیا کرتے رہے تھے؟ ان کو جب یہ کہا گیا تو انہوں نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امہ، پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر، طور طریقے پر. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم تو انہی سے رہنمائی حاصل کریں گے. اور اللہ خیر صلی اللہ. اب اس کے بعد آیت 24 قالا، تو ہر نبی نے رفقائے محترم یہ کہا اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَحْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. فرمایا کہ نبی نے کہا، اللہ کے بندے نے ان کو یوں کہا کہ بھئی نہ بات میری نہ تمہاری، نہ میرے باپ کی نہ تمہارے باپ کی، آؤ ہم مل کر بیٹھیں اور یہ جائزہ لیں بِأَحْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، کہ جو گائیڈنس اور رہنمائی میرے پاس ہے اور جو تمہارے پاس ہے، آؤ ہم اس کے بارے میں فیصلہ کریں کہ مسائل کا حل کس کے پاس ہے. میرے پاس جو گائیڈنس ہے وہ بیٹر ہے، رہنمائی یا تمہارے پاس. یعنی نہ میری بات نہ تمہاری بات، نہ میرے باپ کی بات نہ تمہارے باپ کی بات. بات یہ ہے کہ ہم انسان اپنے سامنے کچھ مسائل رکھتے ہیں، ان مسائل کا حل تمہارے پاس ہے یا اس ہدایت میں جو میں لے کر آیا ہوں. عقل کی بات ہے، منطق کی بات ہے، آؤ سوچیں ہم. تو کیا کہتے ہیں قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، کہنے نہیں ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو جو کچھ بھی تم کہو گے ہم نے انکار کرنا، ہم نے ماننا ہی نہیں. یہ ہر نبی کے ساتھ رفقائے محترم یہی ہوا. اور آج کا خلاصہ جو ہے وہ اس صفحے پر 599 صفحے پر ہمارے سامنے آ رہا ہے. رفقائے محترم میرے اور آپ کے حوالے سے فرماتے ہیں آیت نمبر 43 اور 44، فَاسْتَمْسِكْ 43 اور 44، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ. اے رسول، پہلے آپ کو حکم ہے رفقائے محترم، اور پھر امت، میں اور آپ خود بخود شامل ہے. فَاسْتَمْسِكْ،
مضبوطی کے ساتھ جڑا رہے. اے مومن رسول مضبوطی کے ساتھ آپ جڑے رہیں، جڑ جائیں. کس کے ساتھ؟ بالذی اوحی الیہ، جو چیز وحی کی گئی ہے آپ کی جانب، یعنی قرآن 6:19 اوحی الیہ ھذا القرآن، قرآن کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑ جاؤ، جمے رہو، جم جاؤ. انک علی صراط مستقیم، اور جب تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے صراط مستقیم پر قدم رکھ دیا. جس صراط مستقیم کی دعا مانگی تھی نا، اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم تو اللہ کا قرآن ہے. بس اگر تم قرآن کے ساتھ جڑ گئے تو تم صراط مستقیم پر آ گئے. اور اے مومن وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اے رسول بلا شبہ یہی قرآن آپ کے شرف و مجد کا ضامن ہے، اور آپ کی امت قوم کے شرف و مجد کا ضامن بھی یہ قرآن ہے. اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اے نبی آپ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ کی امت سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم تک میرا قرآن پہنچا تھا یا نہیں، اور تم نے میرے قرآن کو مخلوق تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رفقائے محترم دن رات محنت کر کے قرآن ہم تک پہنچا دیا. کیا ہم قرآن کو پکڑنے والے ہیں، قرآن پر قائم ہیں، قرآن کے صراط مستقیم پر گامزن ہیں، اور کیا ہم اس قرآن پر دوسروں کو چلنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ یہ وہ رفقائے محترم ہمارے زندگی کا جو کویسچن پیپر ہمیں ملنا ہے نا قیامت میں، اس میں یہ کمپلسری ہے سوال. سوف تسألون، مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ قرآن تم تک پہنچا تو تم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا. یہود تو کہیں گے ہم نے انکار کیا، تو کیا ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں رفقائے محترم کہ آیا قرآن تیرا، ہم نے غلافیں بند کر کے رکھ لیا اور باپ دادا کی روایتوں سے رہنمائی حاصل کرتے رہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رفقائے محترم مجھے اور آپ کو یہودیت کی اس دلدل سے نکل کر امت محمدیہ کا جو فیضان ہے کہ قرآن کی امامت و رہنمائی میں ہم چلنے والے بنیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ مقام، اس پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توفیق کا معنی ہوتا ہے مثلا آپ کہیں بھئی اتنی ہائیڈروجن اور اتنی آکسیجن، تو جب آپ ان کا صحیح کمبینیشن کر دیں گے نا تو یہ وفاق ہے. وفاق کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کو جو ان کے اندر ایک منطقی تعلق ہے وہ جوڑ دینا تاکہ ان سے ایک تیسری چیز پیدا ہو جائے. مثلا اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچہ دے اور شادی نہیں کرتے، تو یہ توفیق نہیں ہے. توفیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو طبعی قوانین ہیں یا روحانی قوانین ہیں ان کو کام میں لانا کہ اس کے نتیجے میں وہ نتائج و ثمرات پیدا ہوں جو نتیجے کے طور پر اس سے پیدا ہونے ہیں. تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، تو جتنا ہم اللہ کی طرف بڑھیں گے اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہماری طرف بڑھے گا. یہ ہمارا ایک عزم ہے، اس امر کا اعلان ہے کہ اللہ ہم کمزور و ناتواں ہیں، ہم اپنی کمزوریوں اور ناتوانیوں کے باوجود جہاں تک ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے، لیکن اسباب کا ایک سلسلہ ایسا ہے کہ جو ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارا بس نہیں چلتا. مثلا ہمارا کام تو یہی ہے کہ ہم ہل چلائیں، بیج جا کر زمین میں ڈال دیں. اب بارشوں اور بادلوں کو لانا تو ہمارے بس میں نہیں ہے. یعنی السعی منا والاتمام من اللہ، فرمایا جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے تو میرے دین کے لیے کرو، اس کے بعد پھر نتیجہ میرے اوپر چھوڑ دو، نتیجے کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے. یہ ایک ہماری تمنا ہے کہ پروردگار عالم ہم سے جو کچھ ہو سکے گا وہ ہم آپ